اب بعض بدعقیدہ لوگ انہوں نے اس آیت سے یہ استنباط کیا کہ کوئی نبی بھی قیامت والے دن کچھ نہیں کر سکے گا. یاد رکھیے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار ہے. اگر یہاں پر اللہ نے جو اب پتہ یہ ڈھونڈے کہ اللہ نے کس کی شفاعت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. یہاں پر مسلمان کی شفاعت یا نبی اور ولی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر شفاعت ہے بتوں کی جو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہمیں قیامت والے دن بخشوائیں گے. تو اللہ نے فرمایا من الذی یشفع عنده الا باذنہ. قیامت والے دن وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا. وہ نبی ہوں گے, وہ ولی ہوں گے, وہ شہید ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھی جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا, ان کی رفاقت جس کو نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت نصیب فرما دے گا. اس لیے کہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بہت پریشان تھے مدینہ منورہ میں. جب پریشان کو آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے انس پریشان کیوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ آپ مدینہ میں آج ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہمارا پیار و محبت ہے, آپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ہمارا دل بڑا اطمینان اور سکون میں ہے. جب کہ قیامت حضرت آدم سے لے کر آپ تک سارے نبیوں کی امتیں اور ساری خلقت موجود ہوگی, اس وقت حضور آپ کا ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. آپ کو مقام شفاعت پر, مقام محمود پر فائز ہوں گے, آپ کا مرتبہ مقام اونچا ہوگا, ہم لوگ آپ کے قریب نہیں ہوں گے. حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. صحابی انس یاد رکھو دنیا میں جو کسی کے ساتھ محبت رکھے گا اللہ اس کا حشر بھی اسی کا ساتھ فرمائے گا. اگر آج ہم دیکھیں آج ہماری یاریاں کن کے ساتھ ہیں, آج ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں, آج ہمارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. اگر آج ہمارا تعلقات, آج ہماری دوستی یاری اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو وہ یاری ٹوٹنے والی نہیں, وہ قیامت کو بھی کام آئے گی, وہ یوم حشر کو بھی کام